جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ غری کا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا رہا ہمیں یا ہر سفری کا۔ زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد غری کا۔ میر تقی میر کی بہت ہی اہم غزل انتخاب ہیں یہ۔ میر کے ضخیم دیوان اردو کے 6 ہیں، اور ان میں اگر بہت ہی سخت انتخاب غزلوں کا پیش کیا جائے تو ان غزلوں میں یہ غزل آنے کی توقع ہے۔ اس غزل کو نقادوں نے بھی بہت سراہا ہے، اور ہیں بھی یہ غزل اپنے مضمون کے اعتبار سے اور شاعری کی جملہ خصوصیات جو ہوتی ہیں ان کے اعتبار سے ایک بہترین غزل ہے، نمائندہ غزلوں میں سے ایک ہے۔ میر فرماتے ہیں جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، آسان بھی ہیں، مفہوم زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، تاج وری کا مطلب بادشاہت کا، یعنی میرے پاس دولت ہے، اقتدار ہے، پیسہ ہے، یا میرے پاس ملک ہے، میں کسی ملک کا فرما روا ہوں، بادشاہ ہوں، حکمراں ہوں، اقتدار والا ہوں، طاقت والا ہوں، تو یہ ایک نفسیات انسان کے اندر غرور کی پیدا کر دیتی ہے، پندار نفس پیدا ہوتا ہے، انسان تکبر کی نفسیات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، اور ان کے ساتھ اس کا جو رویہ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ میر اسی نفسیات پر بات کرتے ہیں کہ جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، جو شخص آج اس غرور میں مبتلا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، اقتدار ہے، دولت ہے، میرے پاس فلاں چیز ہیں، یعنی جن سے معاشرے میں میری ایک عزت ہے، وقار ہے، میری بات مانی جاتی ہیں، لوگ میرے پیچھے چلتے ہیں، یا لوگوں کے اوپر میرا کنٹرول بنا ہوا ہے، یہ ایک نفسیات ہے۔ بہرحال جس شخص کو یہ غرور ہے آج، تاج وری کا، بادشاہت کا، اقتدار کا، حکمرانی کا غرور، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ غری کا، بس اس کے مرنے کی دیر ہے، اس کے گھر میں ماتم ہوگا، اس کے عائزہ، اس کے جو اقارب ہیں، اس کے جو دوست ہیں، احباب ہیں، چاہنے والے ہیں، یا اس سے متعلقین جو ہے، اس سے تعلق رکھنے والے لوگ بس وہ روئیں گے اس پر، چھوڑ دے گا یہی، اپنے محلات کو یہیں چھوڑے گا، اپنی دولت کو یہیں چھوڑے گا، اپنے خزانوں کو یہیں چھوڑے گا، اپنی ثروت کو یہیں چھوڑے گا، اپنے سرمایے کو یہیں چھوڑے گا، کیا کرے گا؟ خالی ہاتھ جانا ہے اس کو یہاں سے۔ پھر 2-4 دن تک ماتم ہوتا رہے گا، 2-4 دن تک اس پر روئیں گے، اس کی صفتیں، اس کی خوبیاں گنائیں گے، جو جھوٹ بھی ہوں گی، سچ بھی ہوں گی، بس اس طرح سے 4 دن کے بعد اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اس کا نام بھی کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ یہی ہے انسان کی کہانی، یہ بے ثباتی کا مضمون ہے، دنیا کی بے ثباتی کا مضمون، یعنی دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے، دنیا میں ہمیشہ کوئی نہیں رہتا، اور دنیا میں جو اونچ نیچ، یہ جو کبھی شب ہے کبھی ہے صبح بسمل، بدلتے وقت کی جنکار دیکھو، کبھی ہماری صبح ہے زخمی، کبھی ہماری شامیں ہیں زخمی، یہ جو خوشی اور غم اور تکلیف اور آسائش، یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں دنیا میں، تو اس پر کوئی گھمنڈ کرنے کی چیز نہیں ہے، تکبر کرنے کی چیز نہیں ہے، لوگوں کو ذلیل اور نیچا سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ جس انسان نے یہ نفسیت پیدا کی اپنے اندر، دولت تھوڑی سی آ گئی اور بس گھمنڈ کرنے لگا، تکبر کرنے لگا، لوگوں کے اوپر اپنی بڑائی کو جتانے لگا، اس کے مرنے کی دیر ہے، مرے گا یہاں سے اس کا نام ختم، وہ مٹی میں جائے گا، یا جلا دیا جائے گا، یا اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، بس اسی کے ساتھ اس کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہوگا، اس کی دولت، اس کی ثروت، اس کے محل، اس کی فوج، وہ سب کچھ یہی رہے گا۔ یہی بات کہتے ہیں میر کہ جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، بادشاہت کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ غری کا، پھر اسی پر ماتم ہوگا یہاں اس کے مرنے کے بعد، مرنے کی دیر ہے، اور یہاں سے ماتم جو ہے بپا ہوگا، ماتم جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اس پر۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، یہاں آفاق سے مراد، آفاق تو افق کی اصل میں جمع ہے، اور افق کہتے ہیں ہوریزن کو، جو آپ دیکھتے ہیں آسمان کا ہوریزن جو ہوتا ہے افق، لیکن یہاں آفاق اس کی جمع ہے، اور آفاق کو اب مذکر بھی بولتے ہیں اور واحد کے معنی میں بھی لیتے ہیں اس کو، اور اس سے مراد لیتے ہیں ہم دنیا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، یہاں سے سلامت کون گیا اس دنیا سے؟ اسباب لٹا رہا ہمیں یا ہر سفری کا، یہاں ہر سفر کرنے والے مسافر کا اسباب جو راہ میں لٹ جاتا ہے، کوئی چیز ساتھ نہیں لیتا، دولت بنائی،
کس نے لے لی؟ وارثوں میں تقسیم ہو گئی۔ مکان اتنا بڑا کھڑا کیا، کون لے گیا؟ اس کے ورثہ آ گئے اور اس مکان کے ٹکڑے کر دیے، یہ کمرہ اس کا، وہ کمرہ اس کا، یہ حصہ اس کا، وہ حصہ صحن کسی کا، باغ کسی کا، بغیچہ کسی کا، سب چیز تقسیم ہوتی ہیں، لٹ جاتی ہیں راہ میں یہ سب۔ کوئی مسافر جو ہیں وہ سلامتی کے ساتھ یہ سب مال اسباب لے کر اپنی جو ہے آخرت کی منزل تک نہیں پہنچتا، اسباب راہ میں ہی لوٹتے ہیں۔ دولت ہوگی، ثروت ہوگی، مال ہوگا، مکانات ہوں گے، باغات ہوں گے، گاڑیاں ہوں گی، بینک بیلنس ہوگا، کوئی بھی چیز انسان نے پیدا کی ہیں، جمع کی ہیں، دولت کا انبار لگا دیا، لیکن یہ سارا راستے میں لٹ جائے گا، اس کو ساتھ لے کر نہیں جانے والا ہے۔ وارث آئیں گے یا جو اس دولت کے قرضدار آئیں گے، دوسرے لوگ آئیں گے اور لے جائیں گے اس سب کو، لیکن وہ خود اپنے خالی ہاتھ چلا جائے گا۔ یہ بات کہی، آفاقی کی منزل سے گیا کون سلامت؟ کون گیا دنیا کی منزل سے سلامت؟ اسباب لٹا راہ میں، راستے میں ہی اسباب لٹ گئے، ہر سفری کا، ہر مسافر کا۔ زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی۔ اب جنوں جو ہے یہ ایک سب سے اونچی ڈگری کہہ سکتے ہیں آپ عشق کی، محبت کی۔ ایک تو ہے محبت، پھر ہے عشق، اس کے بعد جنون۔ جنون کا مطلب ہے جب آپ کسی کی محبت میں پاگل ہو جاتے ہیں، اپنے ہوش کھو دیتے ہیں، جب آپ کسی کی محبت میں اپنا آپا کھو دیتے ہیں، جب آپ کسی کی محبت میں خود فراموشی آپ پر طاری ہو جاتی ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں یاد رہتا میں کون ہوں۔ گویا جو ہوش سے بیگانہ ہو کسی کی محبت میں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو جنون لاحق ہو گیا۔ تو مجنون اسی لیے قیس کو کہتے ہیں، مجنون اس کا لقب ہے، اصل میں اس کا کیس نام ہے۔ کیوں ہے اس کو مجنون کہتے لوگ؟ کیونکہ وہ لیلا کی محبت میں پوری طرح سے اپنے ہوش سے بیگانہ ہو چکا تھا، اپنی ذات سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اب جو شخص اپنی ذات سے بیگانہ ہے، ہوش سے بیگانہ ہے، اس کو پتہ نہیں میں کون ہوں، اب تو وہ پاگلوں جیسی حرکت تو کرے گا نا۔ یہ محبت کا پھل ہے اس کو، یہ محبت کا ثمر ہے اس کو۔ محبت کی وجہ سے اب کیا کرتے ہیں لوگ؟ پھر اس کو پاگل خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ چلیے بھائی، اب یہ لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہیں، اب یہ لوگوں کے لیے موذی ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا، پریشان کر دے گا لوگوں کو، لوگوں پر جو ہے برسے گا یا تکلیف پہنچائے گا ان کو، تو لے جاتے ہیں اس شخص کو پاگل خانے میں، زندہ میں اس کو جو ہے بند کر دیتے ہیں زنجیریں ڈال کے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کا یہ پاگل پن، یہ جو محبت اس کو لگی ہے، عشق کا جو روگ لگا ہے، یہ جو جنون اس کو لاحق ہوا ہے، کیا یہ ان زنجیروں سے اور ان زندانوں سے یہ جنون ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ یہ انسان کی جو ہے بھول ہوتی ہے کہ میں کسی عاشق کو یا کسی جس پر غلبہ پایا ہو محبت نے، ایسے کسی مغلوب الحال انسان کو میں کسی زندہ میں ڈالوں، جیل میں ڈالوں، اور وہ وہاں ٹھیک ہو جائے گا۔ وہاں ٹھیک، عشق ایسا روگ ہے، عشق ایسا درد ہے، یہ ایسی بیماری ہے، ایسا مرض ہے کہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ میر تقی میر اسی مضمون کو ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی۔ جنوں کی وجہ سے جو شورش ہے، دماغ جو ہے پھٹا جا رہا ہے، شور ہے دماغ کا، ہمیشہ پاگلوں کی طرح چینکنا، چلانا، آہیں بھرنا اور نالے دینا، فریاد کرنا، آہ و فغاں، یہ سب جو ہے یہ اس جنوں کے جو نتائج ہے۔ تو کہتے ہیں کہ زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنون، میرا جنون جو ہے وہ تو ختم نہیں ہو سکا زندہ میں بھی۔ اب ایک علاج ہے اس آشفتہ سری کا، اس پاگل پن کا ایک علاج ہے، وہ ہے سنگ، کہ مجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، پتھر مار مار کر میری جان لی جائے، مجھے قتل کر دیا جائے، میرا خاتمہ کر دیا جائے۔ بس اسی سے لوگ جو ہے مجھ سے سکون پائیں گے، مجھ سے مطمئن رہیں گے، اطمینان میں رہیں گے، پھر مجھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور خود میں اس شورش سے جو میرے اندر ہیں، اس شور سے جو میرے اندر ہیں، اس درد سے جو میرے اندر ہیں، جس نے مجھے مضطرب کر دیا ہے، جس نے میرا چین سکون برباد کر دیا ہے، خود میں بھی اسی سے نجات حاصل کر سکوں گا۔ تو یہ بات کہی کہ زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، میرے جنوں کی جو شورش ہے وہ زندہ میں بھی نہیں گئی، جیل میں بھی نہیں گئی، اب سنگ مداوا ہے، اب علاج، مداوا کہتے ہیں علاج کو، اب سنگ علاج ہے، پتھر علاج ہے اس آشفتہ سری کا، اس پاگل پن کا۔ اس پاگل پن کا اب ایک ہی علاج ہے، وہ ہے پتھر مار مار کر اس مجنوں کو جو ہے مار دیا جائے، اس کا وجود ختم کر دیا جائے، اس کو صفحہ ہستی سے ناپید کر دیا جائے، تبھی جا کے جو ہے لوگ اس سے امن پا سکیں گے۔ پھر کہتے ہیں ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، یہ بڑھیا شعر ہے اس کا، ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد غری کا۔ کہتے ہیں میرے محبوب، تم نے جو مجھے زخم دیے ہیں نا، ایک ایک زخم کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں
انصاف مانگے گا اللہ سے تیرے ظلم کا. تم نے ظلم کر کر کے جو مجھے زخم دیے ہیں، ہر زخم جگر، میرے جگر کا ہر ایک زخم داور محشر سے، محشر کا جو فریاد رس ہے یعنی اللہ کی ذات، اللہ جو انصاف دیں گے محشر کے دن سب کو، داور محشر اللہ کی ذات سے ہمارا زخم، ایک ایک زخم جگر کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے کیا کرے گا؟ انصاف طلب ہے، انصاف طلب کرے گا تیری بے دادگری کا، تیرے ظلم کا. اے میرے معشوق، اے میرے محبوب، تو کتنا ہی ظلم کرتا جا، ٹھیک، تو کرتا جا، تو زخم دیتا جا، میں زخم کو سینے پر لیتا جاؤں گا، لیکن یاد رکھ محشر کے دن تمہیں حساب دینا پڑے گا، اور میرا ایک ایک زخم اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کرے گا، انصاف طلب کرے گا اللہ سے تیری اس بے دادگری کا، تیرے ظلم کا جو تو نے مجھ پر کیا ہے. پھر پڑھیں گے اس غزل کو. جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ غری کا. آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا رہا ہمیں یا ہر سفری کا. زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا. ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بے دادگری کا.